اس وقت ہر بندہ تشویش کا شکار ہے. اس کو یہ فکر لاحق ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کب جنگ ہونے والی ہے. ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر دلوں کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا پہلگام اٹیک کے بعد ایک بٹوین دا لائن جو ہے وار کی بات چلی، اور 7 مئی کو انڈیا نے پاکستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی، لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد پھر ایک جنگ کی کیفیت ہوئی، اور پھر 10 مئی کو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، انڈین ایئر بیسز کو اڑایا. تو یہ واقعہ تھا ہمارا 10 مئی کا 7 مئی کا. مگر اس کے بعد ابھی حالات مزید تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں. بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا آپریشن سندور ابھی مکمل نہیں ہوا. جی ہاں، 21 ٹارگٹس تھے، جن میں سے انہوں نے 9 ٹارگٹس کو اچیو کیا، جبکہ ابھی 12 ٹارگٹس باقی ہیں. اور انڈین میڈیا کے اوپر اس وقت ان 12 ٹارگٹس کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ 12 ٹارگٹس کہاں ہیں؟ زیادہ تر ٹارگٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے علاقے میں اور اس کے ساتھ پھر ہزارہ کے علاقے میں موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا بھی ابھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹینشن بنی رہے اور کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان کے اندر اس وقت سیلیبریشنز منائی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی اسٹیڈیم جس کے اوپر بھارتی ڈرون نے حملہ کیا تھا، 5 سے 6 دن کے بعد وہاں پر PSL کا بہترین کم بیک ہوتا ہے. اور اس ایونٹ میں خاص بات یہ تھی کہ آرمی چیف بھی شرکت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان سرکار نے یہاں کے جو آرمی چیف ہیں ان کو سب سے بڑا ملٹری اعزاز یعنی فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا. تو میسج بڑا اسٹرانگ ہے پاکستان کی جانب سے بھی کہ اگر بھارت دوبارہ سے کوئی انٹرونشن کرتا ہے، کوئی سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے، اس لائن کو اگر وائلیشن کرتا ہے تو پاکستان اس کے حوالے سے بہترین جواب دے گا. دوسری جانب پر پاکستان نے ایک وفد کی بھی تشکیل دی ہے جو کہ سفارتی معاذ پر جنگ لڑے گا، جس میں بلاول بھٹو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ چائنا بھی جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کو بھی یہ وزٹ کریں گے اور پاکستان کا مقدمہ وہاں پر پیش کریں گے. تو یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سپر پاورز کیا سوچ رہی ہیں. امریکہ کا رول اس میں پیوٹل ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کو جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تو ایک ٹویٹ جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تھی کہ ہم نے دونوں ملکوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ تحمل مزاجی سے کام کریں اور سیز فائر کریں. اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ سیز فائر ایک بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے. ٹرمپ کا بڑا کردار ہے، USA کا بڑا کردار ہے. ٹرمپ نے فوراً جو ہے وہ عرب کنٹریز کا وزٹ بھی کیا اور کوشش کی کہ وہ ابراہم ایکارڈ جو ہے یعنی عربوں کو اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی کرائی جائے اور خطے میں امن کا پرچار کیا جائے. اب یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے جس کے اوپر پھر ہم کبھی بات کریں گے کہ ابراہم ایکارڈ بیسکلی ہے کیا اور اس کا کیا فائدہ یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. مگر ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. وہ بڑا پروجیکٹ ہے رشیا یوکرین وار کی، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان دوبارہ امن ہو اور اس پورے خطے میں پوری دنیا میں کہیں پر جنگ نہ ہو. اب یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا جنگوں کے خلاف ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ آپ یہیں پاز کیجئے گا. آپ ذرا ریکال کریں جب انہوں نے اپنی الیکشن کمپین لڑی اور اس کے بعد اپنی حلف برداری کے موقع پر ایک تقریر کی. اس تقریر میں امریکہ کو دوبارہ سپر پاور بنانے کے حوالے سے انہوں نے عزم کا اعادہ کیا معاشی طور پر. یہ اور بات ہے کہ اس کی نیوکلیر کیپیبلٹیز اور اس کی دفاعی صلاحیت کو پوری دنیا جانتی ہے، مگر معاشی طور پر امریکہ کو آگے لے کے جانے کا جو خواب ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھا ہے اور اس کے حوالے سے بات وہیں پر نہیں رکتی. انہوں نے ایکس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جیمی کارٹر کو 2019 میں کال کیا، اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ چائنا جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے راہ پر بہت آگے نکل گیا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ بہت پیچھے ہے. تو جیمی کارٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایڈوائس کی تھی کہ امریکہ کو اب جنگوں سے نکلنا ہوگا. جو $3 کھرب آپ نے جنگوں پہ لگائے وہ اگر آپ اپنے انفراسٹرکچر اسکولوں اور اپنی سڑکوں پر لگاتے تو آپ کی حالت بھی بہت بہتر ہوتی. لیکن بٹوین دا لائن ایک میسج بھی تھا کہ جب تک چائنا امن کی راہ پر گامزن ہے، جنگوں سے دور ہے، تو اس کی معیشت آپ کو پھلتی پھولتی نظر آئے گی. تو یہ بٹوین دا لائن وہ میسج تھا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل محسوس کیا، اس کو پکڑا. شاید اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی سکون ہو جائے، رشیا یوکرین کی وار میں بھی جو ہے وہ پیس آ جائے، مگر چائنا کو کہیں انگیج کیا جائے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی میں پاک بھارت کی جو کشیدگی ہے اس میں پاکستان کا جو سب سے فرنٹ لائن پر اس کا الائی
ہمیشہ سے کھڑا ہی نہیں رہا بلکہ اپنی ویپن کے ساتھ پوری مدد کی، تو وہ چائنا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر چائنا کی اکانومی کو کسی طریقے سے سلو ڈاؤن کیا جائے، ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے، وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ چائنا کو بھی کسی جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ تو یہ انٹرنیشنل سیناریو ہے، گلوبل سیناریو ہے۔ جب بھی ہم ڈومیسٹک معاملات کے اوپر بات کریں گے، وہ چاہے کشمیر کا ہو یا وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا وہ BLA کا معاملہ ہو یا TTP کا معاملہ ہو، ہم نے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو پر پاورز کے جو تھنک ٹینکس ہیں اور ان کی جو فلاسفی ہے اس کے ساتھ جب جوڑیں گے کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سپر پاورز کی جو آپس میں ٹگ آف وار لگی ہوئی ہے، اس میں وہ چھوٹے ممالک کو کیسے ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں، تو یہ سیناریو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ میڈیا کے ذریعے، بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اس وقت جو وار کا جو ایک سیناریو جو ہے اس کو زیادہ وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دی سیمسن کارٹون جو بڑے مشہور ہیں، اس کی بھی ایک پرانی ایپیسوڈ کو، پرانے کلپس کو جو ہے وہ جوڑ کے AI کے ذریعے نئے جو ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ولاگز بن رہے ہیں، اس کے اوپر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کو ایک خود پروموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے واچ ٹائم کے لیے، اپنے جو آڈینس ان کو انگیج کرنے کے لیے جھوٹ جتنا بیچ سکیں بیچتے ہیں، اور یہ ہر جانب سے ہیں جو بھی، لیکن بالخصوص اگر ہم انڈین میڈیا کی بات کریں تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان، انڈین میڈیا اس میں لیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ سیناریو ہے۔ بہت سارے تجزیہ کار جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ضرور وار کرے گا، لیکن کب کرے گا وہ ڈیفینیٹلی کسی ویک پوائنٹ کو دیکھ رہا ہے، سافٹ ٹارگٹس کو نوٹ کر رہا ہے۔ وہ LOC پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ساؤتھ میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بالکل آپ کے نارتھ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا خفیہ پلان ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے مغربی سرحدوں کی جانب سے بلوچستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نیوکلر وار یا کوئی بھی وار جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی وار فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں بالخصوص انڈیا کے ہاتھ میں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پراکسی وار کا بہت ماہر ہے۔ کلبھوشن یادو ہم نہیں بھولے، بلوچستان کے اندر اس نے کیسے نیٹ ورکس اپنے بنائے اور بیوقوف جو ہماری عوام ہے اس کو یوز کیا۔ یہ چیزیں جب تک رہیں گی تب تک پاکستان کے اندر بھی انسٹیبلٹی رہے گی اور خود انڈیا کے لیے بھی انسٹیبلٹی رہے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے خطے کے اندر امن کو بحال کرے اور جنگ کی یہ کیفیت جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کشمیر اور پاکستان زندہ باد۔